اور میں اس بات پہ یقیناً سمجھتا ہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. اگر عمران خان کو جب پارلیمنٹ پہ اس نے حملہ کیا تھا اسی وقت نبٹ لیا جاتا تو قوم اس عذاب سے نہ گزرتی. اس وقت ہم نے یکجہتی کے نام پر یا کہ کوئی انتقامی کارروائی کا شائبہ نظر نہ آئے کھلے دل کا مظاہرہ کیا. جب پارلیمنٹ کے حملے پر ہم نے برداشت کیا اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ انہوں نے 9 مئی کر دکھایا. اور اگر اس کو بھی آپ بھول جائیں گے تو پتہ نہیں اب اس سے اگلا حملہ پھر کہاں پر ہوگا. تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو قوم کو اپنی بقا کے لیے ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. آج اگر آپ پاکستان کی دھرتی سے مسلم لیگ نون کی پالیسیز جو اس نے اکنامک پالیسیز دیں اور وہ منصوبے جو ہمارے لگائے ہوئے ہیں وہ ختم کر دیں, انہیں اٹھا لیں, تو پورا پاکستان اندھیروں میں ڈوب جائے گا. پورا پاکستان جو ہے وہ 100 سال پرانے انفراسٹرکچر میں گر جائے گا اور اس ملک کے اندر آپ کو کوئی بدترین پسماندگی نظر آئے گی. آج پاکستان میں جدید معیشت کی جتنی علامتیں ہیں ان سب کے اوپر ہمارے قائد نواز شریف کے ویژن اور مسلم لیگ نون کی مہر ثبت ہے. تو ہم زبانی بات نہیں کرتے, ہم عمران خان نہیں ہے کہ جو نو ایکشن ٹاک اونلی کرے, کہ جو صرف تقریروں کے ذریعے قوم کو کھلائے. 4 سال تھے, کوئی ایک پالیسی بتا دیں کہ ملک کی معیشت کی پالیسی بنائی ہو. 4 سال تھے, کوئی ایک منصوبہ کراچی سے لے کر پشاور تک دکھا دیں جو لگایا ہو کامیاب ہوا ہو. وہ BRT جو ہے وہ ایک کینسر کی طرح ملک کے اندر صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک ہی منصوبہ بنایا BRT کا, وہ بھی ایک کینسر کی طرح کھا رہا ہے صوبہ خیبر پختونخوا کو, پتہ نہیں اس میں کتنا پیسہ کھا گئے ہیں. لنگر خانے, سیلانی فاؤنڈیشن کے 29 لنگر خانے تھے, برانڈنگ ایسے کی جیسے پتہ نہیں کتنے ہزار لنگر خانے حکومت کے جیب سے چل رہے تھے, وہ ایک NGO چلا رہی تھی. تو برانڈنگ سے, مارکیٹنگ کر کے, خود کی تشہیر کر کے ملک نہیں چلتا. آج اسی کھوکھلی تقریروں اور کھوکھلے پروگراموں کا نتیجہ ہے کہ ہم اس انجام تک پہنچے ہیں, قوم کو ورغلایا کہ جی بڑی خود مختاری کی جنگ ہے, کہ جی پاکستان کی خود مختاری کی علامت عمران خان. کون سی خود مختاری بھائی؟ وہ ٹرمپ کے پاس جب کشمیر بیچ کر آئے تھے تو اس وقت خود مختاری کدھر گئی تھی؟ بھارت نے 5 اگست 2019 کو واک اوور دے, کس وقت, اس وقت کہاں گئی تھی تمہاری خود مختاری؟ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے میں کیا کروں جی, میں کو حملہ کر دوں, میں کیا کر سکتا ہوں. وہ 2 دن اسلام آباد میں کھڑے ہو کے مارچ کے لیے کھڑے ہوئے, اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا. یہ جو 2 نمبری ہے کہ آپ نے ملک کے معاشی مفادات کا سودا کیا. جب IMF کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے تو یہ خود مختاری کہیں چرنے گئی ہوئی تھی؟ کہاں گئی ہوئی تھی یہ؟ لیکن ایک برانڈنگ کر کے جی ہم بڑے. آج امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر پاکستان کے برانڈ کو کوئی پاکستان کے دشمن تباہ نہیں کر رہے, PTI تباہ کر رہی ہے. آج یورپ اور امریکہ میں پاکستان کو مقبوضہ کشمیر سے زیادہ ظلم اور بربریت کی ایک کہانی بنا کے پیش کر کے یہ پاکستان کا کیا امیج بنا رہے ہیں, پاکستان کو ڈی برانڈ کر رہے ہیں. ایسے سر بتائیے گا, ابھی آپ نے میاں نواز شریف کی خوبیاں گنوائی ہیں کہ وہ تجربہ کار ہیں, آسودہ شخصیت ہیں, لیکن ان کی شخصیت کا ایک خاصا معاذ ہی رہا ہے. ماضی بھی آپ نے دیکھا کہ جب جنرل جہانگیر قرامت نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو ہے وہ تجویز دی, تب میاں صاحب اس سے متصدیق نہیں ہوئے. پھر پرویز مشرف سے ان کی لڑائی رہی, پھر انہوں نے آئین شکنی کا مقدمہ درج کروایا. اب میاں صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں. کیا وہ اب آپ کی تقریر سے یہ سمجھا جائے کہ وہ اس مزاحمت کا جو بیانیہ ہے کچھ دیر کے لیے اس کو پسے پشت رکھیں گے اور ملکی معاشی صورتحال پر پاکستان میں آ کے توجہ مرکوز کریں گے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو بیانیہ مسلسل کہتے رہے ہیں, جس کو آپ مزاحمت کا بیانیہ کہہ رہے ہیں, بالآخر اس بیانیے کو تسلیم کر لیا گیا ہے. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اعلانیہ طور پہ کہا ہے کہ اب ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے.
نواز شریف صاحب کی ہمیشہ جو بھی شکایت ہوتی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سیاست میں مداخلت پر ہوتی تھی، اور اگر اب اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بھی اپنا سبق سیکھ لیا ہے اور ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے تو ہمیں اسے ویلکم کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر اب ایک بنیاد مل گئی ہے کہ اس بنیاد کے اوپر، جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے جمہوری ادارے اور پاکستان کی عدلیہ ایک نئے ایکولیبریم کے ذریعے، ایک نئے باہمی اعتماد کے رشتے کے ذریعے آئین کے دائرے کے اندر ملک کو معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے آگے بڑھیں. میں تو کہہ چکا ہوں کہ آج پی ٹی آئی جن حالات سے گزر رہی ہے اس کے لیے وہ خود جواب دہ ہے. بتائیں نا کہ کون سے دانشور نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد آپ استعفیٰ دے دیں؟ کیوں نہیں وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ گئے اور استعفے دے کے بعد میں ترلے کرتے رہے کہ ہمیں بٹھاؤ؟ وہ کون سا حکیم تھا یا دانشور تھا جس نے انہیں کہا کہ اپنی 2 حکومتیں اپنے ہاتھوں سے بارود لگا کے اڑا دو جن کی چھتری ان کے اوپر تھی؟ وہ کون سا حکیم تھا جس نے مشورہ دیا کہ جناح ہاؤس پہ حملہ کرو، فوج کی تنصیبات کو نشانہ بناؤ، شہداء کی یادگاروں کو تضحیک کرو؟ یہ سارے کارنامے تو ان کے اپنے ہیں، اور جب ان کارناموں کے نتیجے میں ان کو آگ لگتی ہے تو اس پہ سازش چیختے ہیں، کبھی امریکی سازش، کبھی کسی کی سازش. تو یہ ساری عمران خان کی حماقتیں، اس پر مزید حماقتیں، اس پر مزید تر حماقتیں، ان کا نتیجہ ہے کہ آج اس مقام تک وہ پہنچے. میرا خیال ہے اس سوال کا جواب آپ انہی سے لیجیے. تھینک یو جی.